وہ قرآن میں لے لیجئے، قرآن میں بھی ذکر ہے نا، نمازوں کا ذکر ہے کہ آپ نماز ادا کیجئے 360 کم و بیش اتنی دفعہ. لیکن غور و غوث کا ذکر پتہ ہے کتنی دفعہ ہے؟ کم و بیش 720 دفعہ. نماز پڑھنی ہے، بالکل پڑھنی ہے. اس نماز کے ساتھ آپ نے غور و غوث بھی کرنا ہے کہ نماز ہمیں سکھا کیا رہی ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں کہ فرض ایک ادا ہو جائے. نماز میں تو بے شمار چیزیں ایسی چھپی بیٹھی ہیں جس کی طرف اگر غور کیا جائے تو ہمارے دن کے معاملات، ہمارے دنیاوی معاملات، ان کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم. سب سے پہلے ٹائمنگ ہے، ٹائمنگ لے لیجئے. پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی کا ایک انداز ہے، اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہونے کا، بندگی کا، ادب کا ایک انداز ہے. اللہ کریم سے بانڈ بنانے کا، فوکس سیٹ کرنے کا ایک انداز اس میں بیان ہوا ہے. ہمارا فوکس کبھی سیٹ ہوتا ہی نہیں ہے. ہم اپنی کیلکولیشنز نمازوں میں کرتے ہیں. ہم کہیں میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ کوئی بادشاہ تھا تو وہ جو اپنی فوجوں کی صف بندی تھی وہ ڈیورنگ نماز کرتا تھا، دوران نماز کرتا تھا. تو یہ تو ہمارے فوکس کا حال ہے. جب ہم اپنا فوکس ہی یہ رکھیں گے کہ نماز کو صرف اور صرف ادائیگی فرائض میں ڈال دیں، اس سے کچھ سیکھیں نا، تو پھر اسی طرح کی ڈس اورینٹڈ قوم ہم بن جائیں گے. میں من حیث القوم بات کر رہا ہوں مسلمز کی. ہم مسلمان قوم اگر آج آپ دیکھیں تو وہ ڈس اورینٹڈ ہیں. باقی قوموں کی طرف دیکھ لیجئے کہ جو لوگ ترقی کی کسی خاص نہج پہ پہنچے ہیں آج، اس کے پیچھے کون سی ایسی شے تھی جو انہیں وہاں لے گئی؟ وہ ان کی تحقیق ہے، غور ہے، غور و غوث ہے. ہمارے ہی قرآن میں ہے سورۃ فیل، کہ سورۃ فیل میں جس چیز کا ذکر ہے، ہاتھیوں کے ساتھ جس جنگ کا، ایک بہت بڑے ہاتھی کے ساتھ ایک چھوٹے سے پرندے کا مقابلہ ہے. لیکن اس میں میسج کیا ہے؟ ہم نے بمبارڈمنٹ وہاں سے بنائی ہے. جہازوں کے اندر بمبارڈمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جہاز سے جب کوئی اسلحہ بارود گرایا جاتا ہے تو اس کی کوئی سپیڈ بنائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، دے جسٹ ڈراپ اٹ. تو وہ پرندے بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. وہ گریوٹی سے ایک خاص سپیڈ اٹین کر لیتی ہے وہ شے، اور اس کے بعد وہ ہٹ کرتی ہے. اس کو سیکھا گیا، یہ ایک عمل تھا، اور اسی سے یہ تحقیق کی. کیا یہ کسی مسلمان نے بنائی ہے؟ یہ چائنا میں سٹارٹ ہوا تھا. تو نئی تحقیق، نئے دور کے عصر حاضر کی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ہم صرف ان کی آؤٹ کمز کو انجوائے کر رہے ہیں. ہمیں کس چیز کو انجوائے کرنا ہے؟ جو اس کی فطرت ہے وہ دیکھنی ہے. ہم دیکھیں اس کے اندر کیا موجود ہے، ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہوا ہے، پھر ہی ہم اچھے ٹیچر کہلا سکتے ہیں نا. تو ایز اے رسپانسبل ٹیچر میں یہ آپ سب لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے اندر اس چیز کی حس کو ضرور بیدار کیجئے. اپنے آپ کو عقل کل تو کبھی بھی تصور نہ کیجئے، کیونکہ جس وقت آپ عقل کل اپنے آپ کو تصور کر لیتے ہیں، وہاں آپ کی گروتھ رک جاتی ہے، آپ کے سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے کہ یہ بس مجھے ہی آتا ہے، آئی ایم پرفیکٹ ان اٹ. یہ ایسا نہیں ہے. آپ نے اس سے بیٹر دیکھنا ہے. ہر بندے کا زاویہ، ہر بندے کا دیکھنے کا نظریہ مختلف ہے. ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھو. بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سنیے گا، غور کیجیے گا. لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھو تمہارا نظریہ بدل جائے گا. میں کہتا ہوں نظریہ بدل کر قرآن پڑھو، انسان بدل جائے گا. سوچ کی بات ہے. اب وہ نظریہ کیا ہے؟ وہ نظریہ یہی ہے کہ آپ کچھ سیکھنے کے لیے، بجائے اس کے کہ ثواب کی نیت سے قرآن پڑھیں، کچھ سیکھنے کے لیے قرآن پڑھیں، تو پھر ہی آپ کو عطا ہوگا نا.
جو چاہتے ہیں آپ، جو ذہنی طور پر چاہتے ہیں، اللہ کریم آپ کو وہ عطا فرماتے ہیں. یعنی قرآن میں ہے کہ جو انسان گمان کرتا ہے نا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی کر دیتا ہوں. سو تم زیادہ گمان نہ کیا کرو، اور اچھا گمان کیا جانا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے. ہم سکیٹرڈ ہیں تو ہمیں کسی کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے. جب میں بغیر ٹرسٹ کے نکلوں گا، جب کسی کے اوپر ٹرسٹ کیے بغیر نکلوں گا، تو پھر الٹیمیٹلی مجھے پھر آگے سے بھی وہی ٹرسٹ وردی لوگ نہیں ملیں گے، میرے ساتھ ٹرسٹ وردی ایونٹس نہیں ہوں گے. کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کسی پہ ٹرسٹ کرنا نہیں ہے. آپ شہد لینے جاتے ہیں بازار، تو جب آپ شہد کی بات کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلا خیال آپ کے ذہنوں میں کیا آتا ہے کہ یار خالص نہیں ملے گا. تو سوچ تو لیا آپ نے، تو بھائی اب خالص نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ اللہ نے یہ قرآن میں فرما دیا ہے. تو جب آپ اپنے نظریے کو تبدیل کریں گے نا، اپنی سوچ کو تبدیل کریں گے، دین پازیٹیوٹی ول ہیپن.